أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، یہ مبارک و مقدس مہینہ رمضان شریف کا ہے، اور اس مبارک و مقدس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، جس کی مختصر سی وضاحت گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی. شعبان المعظم کے آخری روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور مومن کے ہر عمل پر دگنا اجر و ثواب کر دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے یہ، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اس مبارک و مقدس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، جس سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی ہے. سبحان اللہ، کیا پیارا مہینہ ہے. اس مہینے کا احترام جو کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں بخشش و نجات کا ذریعہ یہ مہینہ بنا دیتا ہے. اور میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. مطلب یہ روزوں کی تکلیف کچھ نئے طور پر تمہارے ہی لیے تجویز نہیں کی گئی. آگے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی فرض تھے. گویا پہلے حکم دے رہا ہے روزے رکھو، اور پھر اس کے بعد ہمیں تسلی اور تشفی دے رہا ہے. بہت مشقت ہے روزے رکھنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، کھانے پینے کی ہر چیز سے رک جانا، پیاس ستا رہی ہے، پانی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، مت پینا، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا. اور ایسے وقت میں حکم ہو کہ اس کو دیکھنا بھی نہیں، تو یہ تسلی دے رہا ہے مولا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی فرض تھے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی امت پر بھی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، جن کو ایام بیس کہتے ہیں. اور ایمان والے آج بھی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورے کے دن کا روزہ، اور ہر ہفتے میں سنیچر کا روزہ، اور اس کے علاوہ سال میں اور روزے بھی فرض تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ان تمام وضاحتوں کے بعد
آگے فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ہی فرض نہیں، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی فرض تھے، وہ لوگ بھی اس مشقت سے گزرے ہیں۔ اور یہ روزے آدم علیہ السلام سے لے کر برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان پیغمبروں کی امتیوں پر فرض تھے، اور تم بھی اس کو ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی روزے ہم سے رکھوا کر ہمیں پرہیزگار بنا رہا ہے، ہمیں متقی بنا رہا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کریں، روزے رکھیں، اور بیماری کا بہانہ نہ بنائیں، سفر کا بہانہ بھی نہ بنائیں۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، رمضان میں بیمار ہے روزے چھوڑ دیں، مگر رمضان کے گزر جانے کے بعد یا رمضان ہی کی حالت میں تیری صحت اچھی ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو پھر اس کو روزے رکھیں۔ جو چھوٹ گئے ہیں وہ اور دنوں میں اس کو رکھیں، پورے 30 روزے مکمل کریں۔ او علی سفر، اور سفر میں ہو، اور سفر میں عمر زیادہ ہو گئی ہے، پیرانہ سالی کی عمر ہے، روزہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تو چھوڑ دو۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد جب تمہارا سفر مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد میں پھر ان روزوں کو مکمل کرو۔ اور روزہ اگر تم اپنے شہر میں اپنے گھر میں تھے، طلوع فجر کے بعد سفر میں نکل رہے ہیں، تو اب تمہارے لیے روزہ معاف نہیں ہے، سحری کرو، چونکہ سحری کے وقت میں تم یہاں موجود تھے، اور آپ کا سفر غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہو رہا ہے، تو اب تمہارے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ اب تم اس دن کا روزہ رکھو۔ بعض لوگ پہلے ہی سے پلان ڈال لیتے ہیں، ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو دے دیا سرٹیفکیٹ مگر مولا نے تو نہیں دیا۔ وہ اجر، وہ ثواب، وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو حالت رمضان میں تم نے روزہ رکھا، غیر رمضان میں آپ کو وہ میسر نہیں ہوتی۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس طریقے سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، سفر میں ہیں، مگر بعد میں پورے مکمل کرو۔ اور اگر آپ بیمار ایسے ہیں کہ روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، پیرانہ سالی ہے، چھوٹ رہے ہیں روزے، تو ان کے لیے کیا فدیہ دو۔ فدیۃ طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک مسکین کو سحری کراؤ، افطاری کراؤ، یا سحری اور افطاری کی جتنی رقم ہو سکتی ہے تو اس کو دے دو۔ اور یہ اس کو دینا، اس مسکین کو دینا جو روزہ رکھتا ہو۔ مسکین ہے روزہ نہیں رکھتا، اس کو دینے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، چونکہ آپ اپنا فدیہ دے رہے ہیں۔ تمہارے بدلے میں وہ سحری کرے گا، تمہارے بدلے میں وہ افطاری کرے گا۔ طعام و مسکین، اس کو کھلاؤ۔ اور اس طریقے سے آپ رمضان المبارک میں پابند شرع بن کے رہو، اور تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ تعالی نے ہم پر روزے اس لیے بھی مقرر کیے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دیکھیے، ایک ہے منہیات، ایک ہے مشروعات، اور ہمارے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ منہیات برے کاموں سے بچنا، اور مشروعات شریعت پر عمل کرنا۔
ان کے ساتھ ہی ساتھ قوت بہیمیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. ان سے بھی بچو اور مشروعات پر عمل کرو. قوت منہیات، یہ ہم میں طاقت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اور ہم میں طاقت ہے شریعت پر عمل کرنے کی. شریعت کو چھوڑ دیا، قوت بہیمیت پر عمل کر رہا ہے. کھانا پینا رمضان سے پہلے بھی آپ کے لیے جائز تھا، حلال تھا، اور رمضان میں کھانے پینے سے آپ کو روک دیا. یہ شریعت ہے. اور ہر انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے خلقت انسانیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے خلقت انسانیت کی ضرورت پڑتی ہے. اپنی بیوی سے محبت کرنا پڑتا ہے، اس سے ملاقات کرنا پڑتا ہے، یہ جائز ہے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے بھی. مگر جو جائز عمل ہے اس کو اللہ تعالی نے حالت رمضان میں اس کو روک دیا. کھانا پینا بھی جائز تھا، بیوی سے مجامعت بھی جائز تھا، مگر رمضان آیا، روزے تم سے رکھوایا اور کہا کہ میں ان روزوں کے صدقے میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں. تو جو حلال چیزیں ہیں ان سے تم اپنے آپ کو روک لو. کھانا جائز تھا، بیوی سے صحبت جائز تھی، مگر اب روزہ رکھ لیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اب تم دن کو کھا نہیں سکتے اور دن میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے. اگر ایسا تم نے کیا تو گناہ کیا. اور پھر حکم دیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، ان کو سحری یا افطاری کراؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 60 روزے رکھو. کہا کہ یا رسول اللہ، ایک روزے میں یہ حال ہے، 60 رکھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مسکینوں کو کھلا نہیں سکتا، پرہیز نہیں کر سکتا، تو اب کیا کریں؟ فدیہ تو دینا ہے. بٹھا لیا، بیٹھ جا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. کچھ دیر کے بعد صدقے کے کھجور آئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے کھجور اس کے حوالے کیا، لے جا ان کھجوروں کو مدینہ منورہ میں جتنے مسکین، محتاج، مفلس ملتے ہیں ان میں بانٹ دے، ان کو کھلا دے، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے زیادہ مفلس کوئی اور نہیں ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کیسے رحمت للعالمین ہے، فرمایا جا تو کھا، تیرے بچوں کو کھلا، تیری بیوی کو کھلا، فدیہ ادا ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حلال چیزوں سے پرہیز حالت روزہ میں ہم کر رہے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں اس کو بدستور اپنائے ہوئے ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، اور ان چیزوں کو برابر روزہ رکھ کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. چغلی کھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کر کے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ بھی مردار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر روزہ رکھ کر تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور حرام کام جو رمضان سے پہلے بھی ناجائز تھے، رمضان کے بعد بھی ناجائز ہیں، رمضان میں بھی ناجائز ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، پھر یہ حرام کام نہیں چھوڑتا،
تو کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے؟ کھانا کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ فلیس للہ حاجۃ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں کہ تو کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، تیرے کھانے پینے چھوڑنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں اور تیری بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اچھے عمل کر رہا ہے، حرام عمل سے باز آ رہا ہے، میں تجھے چاہوں گا، تو میرا لاڈیلا رہے گا، تو میرا محبوب رہے گا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو کھا پی، جو کرنا ہے کر، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے لعلکم تتقون سے یہ روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور جب یہ روزہ ہم رکھ کر متقی بن رہے ہیں، اگر کوئی ہم کو گالی دے یا ہم پر لعن طعن کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ صبر اختیار کریں گے، چونکہ روزہ صبر پیدا کرتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ لا يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور اس صبر کو قائم رکھو۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دو تو اس کا جواب گالی سے نہ دو، زیادتی بھی اگر کرے تو تم اس پر زیادتی نہ کرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، رمضان کے مہینے میں روزے دار کو اگر کوئی گالی دے، کوئی اس پر ظلم کرے، کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے، تو وہ نگاہ نیچی کر کے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، نگاہ ملے گی گالی دینے والے سے تو غصہ پیدا ہوگا، تو روزہ غصہ پیدا نہیں کرتا، روزہ صبر پیدا کرتا ہے۔ نگاہ نیچی رکھیں اور کہیں کہ دیکھو میں حالت روزہ میں ہوں، روزے کی حالت میں نہ گالی کا جواب گالی سے دوں گا اور نہ میں جھگڑا کروں گا، مجھے معاف کر دو، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، سارے بدن کا روزہ ہے، سر سے لے کے پیر تک روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ کہ کسی غریب اور محتاج کا مال اپنے ہاتھ میں مت لو، غیر شرعی چیزوں کو اپنی گرفت میں مت لو۔ پیروں کا روزہ یہ کہ ان پیروں سے کسی غیر شرعی مجلس کی طرف چل کر نہ جاؤ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ گانے وانے نہ سنو۔ روزہ پاس کرنے کے لیے، افطار کا انتظار کرنے کے لیے ٹی وی سیریل دیکھ کر مت بیٹھو۔ اگر روزے کو پاس ہی کرنا ہے، افطار کا انتظام کرنا ہے، ٹی وی کے گانے مت سنو، سیریل مت دیکھو، بلکہ کیا کرو؟ درود پاک کا ورد کرو۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، جس نے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس ایک درود کے صدقے میں 1,00,000 درود کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھ کر اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں یا ٹی وی میں سیریل دیکھ کر گنہگار بننا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو جہنم سے قریب ہوں گے، شیطان سے دوستی ہوگی۔ اگر ان برے افعال سے بچ کر
رمضان المبارک کے مہینے میں خالی وقت میں سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، درود پاک کا ورد کریں، ہر ایک سبحان اللہ، ہر ایک الحمدللہ پر 1 لاکھ کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جو اس طریقے سے روزے دار رمضان میں روزہ رکھ کر اپنا وقت گزارتا ہے تو آقا فرماتے ہیں دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ حالت روزہ میں دنیا دار بن کر نہیں ہے بلکہ تیرا محبوب بن کر تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ان مچھلیوں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حقیقت میں ہمیں روزہ رکھنے، روزہ رکھ کر اپنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں کو غیر شرعی حرکات سے بچا کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔